دیکھیے وہ انجینئرنگ اور اس انجینئرنگ میں ظاہر ہے بہت فرق ہے. اس وقت ہم لوگ کیلکولیٹر کو ہی بہت بڑی چیز سمجھتے تھے اور اب اس وقت کیلکولیٹر تو آپ کی جیب میں ہوتا ہے. 86 میرے خیال ہے 87 میں ہم نے پہلے کمپیوٹر خریدا اور پھر اس کے اوپر جو ہے ہم نے ٹائپنگ شروع کی اور ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ ایک کوما لگانے سے وہ کیوں آگے پیچھے ہو جاتا ہے. میں نے 28 سال انجینئرنگ کنسلٹنسی کی، لیکن اب پچھلے 12-15 سال سے میں ایز اے کنسٹرکشن کمپنی میں اپنی کام کر رہی ہوں. ٹیبل کے اوپر رکھ کے جگہ کو میجر کر کے اس کو بنایا اور ہم نے خود ہی پھر ٹوٹل اسٹیشن اور اس سے سروے کیا. اچھا، ہم ضرور چاہیں گے کہ ہمیں پتہ چلے کہ انجینئر بشریٰ صاحبہ بینگ اے سول انجینئر، جب آپ نے فنش کیا یونیورسٹی سے تو اس وقت نکلنے کے بعد آپ نے کوئی جاب کیا یا کوئی کام کیا، لیکن آپ کو انجینئرنگ کو فیس کرنا تھا کہیں نہ کہیں جا کے. تو جب آپ نکلی ہیں یونیورسٹی میں، آپ اپنے خواب ہوں گے، اپنے پلانز ہوں گے. جب آپ نے پریکٹیکل انجینئرنگ کرنا شروع کی تو وہ کیسی انجینئرنگ تھی؟ وہ اس وقت کا پورا ایک انوائرمنٹ کیا تھا؟ دیکھیے وہ انجینئرنگ اور اس انجینئرنگ میں ظاہر ہے بہت فرق ہے. جیسے اٹس ناٹ جسٹ دی انجینئرنگ، ہر چیز میں اس وقت ہم لوگ کیلکولیٹر کو ہی بہت بڑی چیز سمجھتے تھے اور اب اس وقت کیلکولیٹر تو آپ کی جیب میں ہوتا ہے، آپ لوگوں کی سب کی جیب میں ہی ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ یہ 1986 میں نے پاس آؤٹ کیا تھا اور میرے والد صاحب نے اس وقت میرے والد صاحب پائنیئر ہیں انجینئرنگ کنسلٹنسی پروفیشن کے اس پاکستان میں. تو اس وقت انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم مل کے کام کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں نے جو ہے وہ کمپیوٹر پہلا خریدا تھا. جب میں نے پاس آؤٹ کیا تو 86 میرے خیال ہے 87 میں ہم نے پہلے کمپیوٹر خریدا اور پھر اس کے اوپر جو ہے ہم نے ٹائپنگ شروع کی اور ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ ایک کوما لگانے سے وہ کیوں آگے پیچھے ہو جاتا ہے یا جو ہے ایک فل اسٹاپ لگانے سے. لیکن یہ ہے کہ اب ظاہر چیزیں اب آپ کے سامنے ہے کہ 1 منٹ میں ساری کیلکولیشنز ہو جاتی ہیں، سارا کچھ ہے. اس وقت انسان اپنی دماغ پر اس کا ریلائنس بہت زیادہ تھا. اب اس وقت جو ہے وہ ہم لوگوں نے اپنی ان چیزوں کے اوپر بھروسہ کرنا زیادہ شروع کر دیا ہے. بیسک فارمولاز تو سارے وہی ہیں. تو اب مجھے فیل ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ ان کے وہ بیسک فارمولا میں تھوڑے سے وہ کنفیوز ہوتے ہیں، جو ہم تو بیسک فارمولا اپلائی کر کے اس چیز کو کریکٹ کر لیتے تھے اگر جب کیلکولیشن میں کچھ آگے پیچھے ہوتا تھا. لیکن اب یہ ہے کہ وہ لیکن بہرحال اب اس وقت جو اس کے پازیٹیو اسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ بے انتہا فاسٹ ہے. 1 منٹ میں آپ کو پوری بلڈنگ کی کیلکولیشن ہو جاتی ہے اور بہت اچھی ہو جاتی ہے. ظاہر ہے اس کے پازیٹیو اسپیکٹ تو ہیں. اس وقت کوئی اور کہانی تھی اور اب ظاہر ہے کوئی اور کہانی ہے. تو بی کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ نے والد صاحب کے ساتھ کام کرنا شروع کیا. جی جی. تو آپ جس وقت پڑھ رہی تھی تو a job and office were waiting for you. کہہ سکتے ہیں. دیکھیے وہ چیز میرے والد صاحب نے دیکھیے مجھے کرنا سکھایا ہے کام، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ ہے کہ میں نے 28 سال انجینئرنگ کنسلٹنسی کی، لیکن اب پچھلے 12-15 سال سے میں ایز اے کنسٹرکشن کمپنی میں اپنی کام کر رہی ہوں. میں نے اس کو خیر بات کہہ دیا کنسلٹنسی کو. آگے تو انسان کو بڑھنا ہوتا ہے نا زندگی میں، ایسا تو نہیں ہوتا کہ وہ ایک جگہ کے اوپر رہے. تو آگے بڑھنے کا میرا یہ ایک اسٹیپ تھا کہ میں نے سوچا کہ اس کو بھی ایکسپلور کرنا چاہیے. یہ بھی ایک انجینئرنگ کی ایک وہ ہے پروفیشن ہے. تو میں اس میں آگے بڑھی اور اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت یہ کمپنی بہت اچھا کام کر رہی ہے. یہ اچھی بات ہے. اچھا، پریکٹیکلی ایک تو ظاہر ہے کہ سول انجینئرنگ کا ایک ڈیزائن والا سائڈ ہے پورا، اور انجینئرس بیٹھتے تھے کبھی تو پورا کمپیوٹر کا پہلے سب نے ایسے استعمال کیا کہ شاید انہوں نے ٹائپ رائٹر کا ریپلیسمنٹ دیکھا. دین آہستہ اس میں آج کل چیٹ جی پی ٹی اینڈ ایوری تھنگ از دیئر، از ویری فاسٹر. تو اس وقت جو بھی آپ نے فزیکل کام دیکھا یا کیا اس کے اور آج کے اس میں تو بہت فرق ہے. جی ظاہر ہے.
لیکن وہ کنورژن ہمارے سامنے ہی ہمارے ہاتھوں سے ہی ہوا ہے. مطلب جیسے میں ایک سمپل سی انجینئرنگ کی ایک ڈپارٹمنٹ ہے سروینگ ہم نے خود پلین ٹیبلنگ سروینگ کی ہے, ٹیبل کے اوپر رکھ کے جگہ کو میجر کر کے اس کو بنایا, اور ہم نے خود ہی پھر ٹوٹل اسٹیشن اور اس سے سروے کیا ہے, میں نے خود گراؤنڈ میں جا کے. اسی طریقے سے میں اس وقت میں نے میرا زیادہ فوکس ہائی وے ڈیزائن کے اوپر تھا, تو سروے سے لے کے اور جیومیٹرک ڈیزائن اور اس کی پیمنٹ ڈیزائن اور اس کا وہ سارا کچھ ہم نے ہاتھوں سے بھی بنائے, پھر روڈ کیل اور موس اور اس طرح کی بھی سافٹ ویئر یوز کر کے بنائے. تو ہم تو وہ جنریشن ہے کہ ہم نے دونوں دیکھا, دیکھے, اور بڑا سوئفٹ قسم کا ٹرانزیشن. جی بالکل. اچھا, جب یہ ٹرانزیشن ہے تو پوری دنیا میں ایک ڈسکشن ہے نا کہ جی لوگوں کی ایک بڑی تعداد بے روزگار ہو جائے گی, دوسری سائڈ میں لوگ کہتے ہیں کہ نئے جابس بھی کریٹ ہوں گے. جی بالکل. سول انجینئرنگ یا کنسٹرکشن انڈسٹری جو پوری ہے, اب آپ کا ایک کیا خیال ہے؟ آپ سنتی ہیں, پڑھتی ہیں, آپ اپنا سوچتی ہیں, تو کنسٹرکشن انڈسٹری میں جابس کٹس لگیں گے یا یو تھنک یو نیڈ مور پیپل ٹو ڈو اٹ؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ کٹس لگیں گے. ابھی تک دیکھیں نا آپ کے یہاں, ہمارے یہاں تو کوئی کٹ نہیں لگا, بلکہ ڈیولپمنٹ ہی ہوئی ہے نا. جج صاحب تھے یو ایس اے میں, انہوں نے یہی کہا تھا کہ آپ بجائے ٹیکنالوجی کو کنٹرول کریں, آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ وہ آگے آئیں اور وہ انجینئر بنیں, وہ کیو ایس سنبھالیں. وائی اونلی لیبر؟ اگر لیبر کی جابس کٹ بھی ہوتی ہیں تو آگے کی جابس تو بہت کھلیں گی, اور وہ زیادہ ویل پیڈ ہوں گی, اور زیادہ ان کی اسٹینڈرڈ آف لیونگ میرے حساب سے جو ایک مزدور کا ہے وہ جب ایک اب تھوڑی بڑی حیثیت سے کام کرے گا تو میرے حساب سے اس کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ پہ بہتر امپرومنٹ آنا چاہیے نا.